الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا منهم أفضلهم وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى جل شانه في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآلہ. بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری. مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. وہ اپنے چاہنے والوں کے مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. مولانا عبدالقیوم نقشبندی صاحب قبلہ کے حکم پر فقیر و فقیر ایک اور بار آپ تمام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہے شب براءت کے فضائل و مناقب پر کچھ دیر گفتگو کرنے کے لیے. مسجد امیر فاطمہ میں میں محسوس کرتا ہوں کہ معتبر عوام ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ دوسری مساجد میں جو ہے معتبر نہیں ہوتے, لیکن اس علاقے کی ایک خاص بات ہے کہ لٹریٹ لوگوں کا, انٹلیکچوئل لوگوں کا, پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ ہے. اور بحمد تعالیٰ یہاں پر آنے والے حضرات جو ہیں بڑے معتبر اور سنجیدہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو جیسے سامعین ہوتے ہیں اس طریقے کا خطاب کرنا ایک خطیب پر فرض ہوتا ہے. جہاں علمی معیار زیادہ ہوتا ہے, اونچا ہوتا ہے, بالا ہوتا ہے, تو وہاں پر اس معیار سے گفتگو کرنا, اس شائستگی سے گفتگو کرنا ضروری ہوتا ہے, ورنہ بات میں اثر نہیں ہوتا. اسی طرح جہاں پر علمی مقام جو ہے قدرے کم ہوتا ہے اور جو ہے آسان باتیں ہی لوگوں کو سمجھ میں آتی ہیں, وہاں پر فصیح و بلیغ گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, الا یہ کہ صرف کہنے والے کو بات سمجھ میں آئے اور سننے والوں کے سر کے اوپر سے جائے. تو ایک خطیب پر, ایک مبلغ پر, ایک مقرر پر یہ فرض ہے کہ عوام چاہے جیسی بھی ہو وہ اپنی بات پہنچانے میں کامیاب ہو جائے.
تبھی جو ہے اس کا خطاب کامیاب ہوتا ہے. اور ہمیں ہماری خانقاہ میں، خانقاہ سیدنا ہاشم پیر دستگیر میں یہ تربیت دی گئی ہے کہ جب خطاب کرو، جب درس کا آغاز کرو، یا پھر جو ہے کہ کسی بھی قسم کی گفتگو کرو، تو نیت یہ نہ کرو کہ آپ جو کہہ رہے ہو آپ کی محفل میں بیٹھنے والے آپ سے خوش ہو جائیں، بلکہ نیت یہ کرو کہ محفل میں بیٹھنے والے خوش ہو یا نہ ہو، اللہ ضرور راضی ہو جائے، اللہ ضرور راضی ہو جائے. اور دوسری نیت یہ رکھو کہ میری گفتگو سے رسول اللہ کی امت کا فائدہ ہو جائے، میری گفتگو سے، میرے افکار سے، میرے خیالات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فائدہ ہو جائے. امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی الحال مختلف پریشانیوں کا شکار ہے. امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی زمانہ بے شمار پریشانیوں کا، بلیات کا شکار ہے، مشکلات کا شکار ہے. ایک چیلنج ہٹتا نہیں ہمارے سامنے، دوسرا چیلنج آ جاتا ہے. ایک خطیب کا یہ فریضہ ہے، وہ اپنے جمعہ کے خطابات میں، وہ اپنے جو بھی ہو سکے جتنے بھی خطابات اس کے ہوتے ہیں، پاک راتوں کے خطابات ہوں، عیدین کے خطابات ہوں، سامعین کو حق سے آگاہ کرے، ہدایت کی طرف اس کو بلائے، اور سامعین کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف گامزن ہونے کا سیدھا، صاف اور سچا راستہ بتائے. عزیزان ملت اسلامیہ، اسی نیت کے ساتھ چند معروضات شب برات کے متعلق آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ سورہ دخان میں جیسے ابھی تلاوت ہوئی ہے، قاری صاحب کی تلاوت ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سورہ دخان میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے نازل کیا اسے مبارک رات میں. نازل ہوا ہے قرآن، نازل کرنے والا اللہ، جس پر نازل ہوا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس رات میں نازل ہوا وہ برکت والی رات، جس رات میں نازل ہوا وہ برکت والی رات. اب اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس رات کی تاریخ کیا تھی. اس آیہ مبارکہ میں قرآن اپنا بیان کر کے چلا گیا، لیکن اس بیان میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ سال کی کون سی تاریخ تھی، کون سا مہینہ تھا، کون سا دن تھا یا کون سی رات تھی. بس اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. ایک ہنٹ دیا اللہ نے، کہا کہ لیل رات میں ہوا. ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں سراغ دیا، کہا کہ لیلۃ مبارکہ، وہ رات میں نازل ہوا. لیلہ کا مطلب ہوتا ہے رات. چلو اتنا تو پتا چل گیا کہ دن اور رات میں ہم دن کو ہٹا لیتے ہیں. یہ وہ کتاب ہے جو رات میں نازل ہوئی، یہ وہ کتاب ہے جو رات میں نازل ہوئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیلہ، کوئی ایسی ویسی رات نہیں تھی، وہ کوئی ایسی ویسی رات نہیں تھی، وہ ایک برکت والی رات تھی، وہ ایک برکت والی رات تھی. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن نازل ہو کر اس رات کو برکت والا بنایا ہے، یا قرآن یہ رات برکت والی ہے اسی لیے قرآن نازل ہوا. سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ رات قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے برکت والی ہوئی، یا یہ رات خود برکت والی تھی اس لیے اس رات میں قرآن نازل ہوا. تو جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے نازل کیا اسے برکت والی رات میں. یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے نازل کیا اس لیے برکت والی بنی، یہ نہیں کہا کہ ہم نے نازل کیا اس لیے برکت والی بنی، بلکہ یہ فرمایا کہ ہم نے نازل کیا اسے برکت والی رات میں. معلوم ہوا یہ وہ رات ہے کہ قرآن کی نزول سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اسے برکتوں سے نوازا. قرآن کے نزول سے پہلے بھی اللہ نے برکتوں سے نوازا تھا. اور ایک بات یہ بھی پتا چل گئی کہ قرآن کے نازل ہونے سے یہ رات اہمیت والی ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے نزول کا سبب بھی ہے
لیکن اس رات کا برکت والا ہونا اس کے کئی اور وجوہات بھی ہیں. اس رات کا برکت والا ہونا اس سے ہٹ کر کے اور بھی کئی وجوہات ہیں کہ جو ہمیں اس نتیجے پر لا کر کے کھڑا کرتی ہے کہ اس رات میں کچھ نہ کچھ خاص تھا، تب کہیں جا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس رات میں قرآن کو نازل فرمایا. اب مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ جب یہ قرآن کے نزول کی بات ہو رہی ہے، ہم نے نازل کیا قرآن کو، قرآن کے نزول کی جب بات ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ رات 27 رمضان ہو، یہ رات 27 رمضان ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود سورۃ القدر میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ تعالیٰ تو خود اس کا جواب دیتا ہے کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. تب یہاں پر پڑھنے والے کے لیے، سمجھنے والے کے لیے ایک مشکل آ کر بیٹھی. قرآن کی ایک آیت کہتی ہے کہ یہ مبارک رات میں نازل ہوا، قرآن کی ایک آیت کہتی ہے کہ یہ قدر کی رات میں نازل ہوا. ہو تو یہ سکتا ہے کہ قدر کی رات بھی وہی ہو اور برات کی رات بھی وہی ہو، لیکن اب نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ ہو تو یہ بھی سکتا ہے کہ یہ دو راتیں مختلف ہوں، لیکن ہو یہ بھی سکتا ہے کہ یہ دو راتیں اشتراک کے ساتھ ایک ہی رات ہو، اجماع کے ساتھ ایک ہی رات میں یہ دو خصوصیات جمع ہو جائے. اس کا جواب شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر عزیزی میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن لوح محفوظ سے آسمان پر جب نازل ہوا تو وہ لیلۃ القدر تھی، اور قرآن جب لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل ہوا، آخری آسمان پر نازل ہوا، وہ شب برات تھی، اور قرآن آخری آسمان سے مصطفیٰ کے قلب پہ جب نازل ہوا وہ شب قدر تھی. قرآن کے نزول دو قسم کے ہیں، ایک ہے لوح محفوظ سے آخری آسمان پہ نازل ہونا، اور ایک ہے آخری آسمان سے حضور کے قلب پر نازل ہونا. تو اللہ تعالیٰ نے ان دو راتوں کو اپنے اپنے مقام پر خصوصیت عطا فرمائی ہے. اب یہاں پر مفسرین کیا کہتے ہیں؟ ایک مفسری ہے صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مبارک رات سے قرآن مجید میں یاد کیا کہ برکت والی رات ہے، ایک رات برکت والی رات ہے، آپ کہتے ہیں کہ میرے حساب سے یہ رات شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات. یہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں. ان کے علاوہ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں آپ ارشاد فرماتے ہیں روح المعانی، تفسیر روح المعانی میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ شب براءت یعنی 15ویں شعبان لیلۃ المبارکہ ہے. اب یہ دونوں ایک طرف، حضور سیدنا پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ رات جسے اللہ تعالیٰ نے برکت والا کہا، یہ اور کوئی رات نہیں بلکہ شب برات 15ویں شعبان کی رات ہے. 15ویں شعبان. جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، یہ تمام احادیث کی کتب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی نے روایت کیا، حضرت علی نے ابی طالب نے روایت کیا. آپ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو تم رات بھر قیام کرنا، رات کو جاگنا اور دن میں روزہ رکھ لینا. حضرت علی فرماتے ہیں رات کو جاگو اور دن کو روزہ رکھو. وہ اس لیے کیونکہ جب 15ویں شعبان آتی ہے، 15ویں شعبان کی شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آخری آسمان پر اپنے نور کی تجلی فرماتا ہے، اپنے نور کی تجلی فرماتا ہے، اور وہ نور ایسا ہوتا ہے کہ پوری کی پوری کائنات اس نور سے منور ہو جاتی. اللہ تعالیٰ آخری آسمان پر اپنے نور کی تجلی فرماتا ہے، اور اس تجلی کا آغاز کب ہوتا ہے؟ اس تجلی کا آغاز 15ویں شعبان کی شب کی مغرب سے ہوتا ہے، نماز مغرب سے لے کر 15ویں شعبان کی مغرب سے ہوتا ہے.
اور وہاں سے لے کر کے یہ نور کی تجلی آخری آسمان پر صبح فجر تک ہوتی ہے، اور پھر وہ نور کی تجلی پھر 15 شعبان کو آنے والے سال کو نظر آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی تجلی خاص کر کے ارشاد فرماتا ہے کوئی میرا بندہ آج مجھ سے مغفرت مانگنے والا، میں اس کے سارے گناہوں کو آج رات معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے روٹی رزق اور روزگار مانگنے والا، آج کی رات میں اسے اس کے رزق سے بے فکر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے یہ مانگنے والا وہ مانگنے والا، میں اس کو اپنے خزانے سے سب کچھ مالا مال کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اعلان پہ اعلان فرماتا ہے کہ آج کی رات میں میرے بندو آ جاؤ، میں تمہیں سب کچھ نوازنے کے لیے تیار ہوں، تم جو چاہتے ہو میں تمہیں سب دینے کے لیے تیار ہوں۔ آج کی رات رب تبارک و تعالیٰ کی سخاوت کا سمندر جوش میں ہوتا ہے، جو میرے رب سے مانگتا ہے بندے کی جھولی رب تبارک و تعالیٰ برائے مقصود سے بھر دیتا ہے۔ یہ حضرت علی کا قول ہے۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے۔ آپ ترتیب کو سمجھ رہے ہیں نا، پہلے قرآن کی آیت، اس کے بعد مفسرین کے اقوال، اور پھر احادیث کی روشنی، حضرت علی کا قول، اب حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت۔ حضرت عائشہ صدیقہ کون ہے؟ ام المومنین ہے۔ ام المومنین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مومنوں کی ماں، ایمان والوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت ابوبکر کی بیٹی ہے، یہ رسول اللہ کی زوجہ ہے۔ انہوں نے رسول اللہ سے بے شمار حدیثوں کو سن کر امت مصطفیٰ تک پہنچایا، امت رسول تک پہنچایا ہے۔ آپ کا کردار امت کی ساری ماؤں بہنوں کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے۔ ہم ہماری بیٹیوں کو کس راستے پر لے جاتے ہیں، کس نہج پر لے جاتے ہیں، کس طریقے پر لے جاتے ہیں؟ ہم نہیں لے جاتے، زمانہ خود انہیں ایک نہج پہ ایک راستے پر لے کر کے نکل جاتا ہے۔ آج مسلمان اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان ہے کہ میری بیٹی کالج کو جاتی ہے تو اس کا موبائل فون اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنتا ہے یا اس کی ہلاکت کا نتیجہ بنتا ہے۔ آج مسلمان بہت پریشان ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو کیا نمونہ دے۔ مسلمان پریشان ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو کیا راستہ بتائے، کیا منہاج دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امہات المومنین کی زندگی آپ کے لیے، ہمارے لیے، ساری امت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ جو بیٹیاں ان کے نقش قدم پر چلتی ہے، ساری دنیا کی امام بنتی ہے، ساری دنیا کو راستہ بتانے والی بنتی ہے۔ امہات المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے میں نہیں پایا۔ حجرہ کہتے ہیں کمرہ، اپنے روم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تو میں دروازہ کھول کر کے باہر آئی کہ دیکھوں کہ حضور اتنی رات کو کہاں گئے ہوں گے۔ اتنے میں نے دیکھا کہ حضور تشریف لائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مسکرا کر کہا کہ عائشہ، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اس کے رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں؟ تمہارے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں؟ کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرے دل و دماغ میں ایسا کوئی خیال کبھی پیدا نہیں ہو سکتا، میرے دل و دماغ میں ایسا کوئی خیال پیدا نہیں ہو سکتا، بس میں نے آپ کو پایا نہیں تو میں نے سمجھا کہ آپ کسی اور کام کے لیے گئے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ عائشہ، آج کی رات یہ وہ رات ہے کہ جس رات رب تبارک و تعالی آسمانوں کی سطح پر اپنے نور کی تجلی فرماتا ہے اور میری امت کے لیے اپنی رحمت کے 700 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ میری امت کے لیے اپنی رحمت کے کتنے دروازے؟ 700 دروازے میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ 700 دروازے میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں سو رہا تھا، مجھے جگایا گیا، میں جنت البقیع لے جایا گیا۔ بقیع شریف میں میں نے میری امت کے مرحومین کی قبروں کی زیارت کی۔ اس کے بعد مجھ سے کہا گیا کہ آسمان پہ نظر اٹھا کر دیکھیں،
میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ آخری آسمان پر اللہ تعالیٰ نے نور کی تجلی فرمائی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب یہ وہ رات ہے، یہ وہ رات ہے کہ جس رات رب تبارک و تعالیٰ آپ کی امت کے لیے رحمتوں کے ساتھ 100 دروازوں کو کھول دیتا۔ محترم حضرات، حدیث پاک میں آتا ہے، ایک حدیث ہماری نظر سے گزری، آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اگر 100 حصے کر دیے جائے تو وہ 100 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری انسان تک جتنی دنیا ہوگی وہ ایک حصہ ساری دنیا کو عطا کیا۔ رحمت کا ایک حصہ اللہ نے 100 حصوں میں سے ایک حصہ، 99 حصے اللہ کے پاس ہیں، 100 حصوں میں سے ایک حصہ رحمت کا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عطا کیا۔ اس ایک حصے کا کمال یہ ہے ساری رات گناہ کرنے کے بعد پھر صبح ناشتہ تیار ہوگا۔ اس ایک رحمت کے حصے کا کمال یہ ہے کہ دن بھر نمازیں چھوڑنے کے بعد، دن بھر دین سے دوری کرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو رات میں پھر نیند عطا فرماتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس نے گناہ کیا ہے تو آج اس کے گھر کھانا نہیں پہنچا تھا، اس نے دن بھر اس نے مجھے یاد نہیں کیا، چلو ایک رات آپ اسے نیند سے محروم کر دیتا ہو۔ کیا اللہ آپ کے ساتھ برابری کا اس طریقے سے حساب و کتاب کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو بر وقت گرفت میں لے لے اور اسے فوری طور پر جو ہے سزا کا مزہ چکھائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بندہ ہے، حقیر ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہک جاتا ہے، نہ اسے اللہ یاد رہتا ہے نہ اسے رسول یاد رہتا ہے۔ وہ دنیا کی کمائی میں پیسہ پیسہ پیسہ، پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے، دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، اولاد کے پیچھے بھاگتا ہے، مال و شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے، سکون کے پیچھے بھاگتا ہے، اتنے سب لوگوں کے، اتنے سب راستوں کے، اسباب کے پیچھے بھاگتا ہے، اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن جب تھک ہار کر کے اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی کا ایک آنسو بہا دیتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کی ساری غفلت کو درگزر کرتا ہے، اسے تب بھی سارے گناہوں کو معاف کر کے رب کی رحمت اسے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ وہ اللہ کی رحمت ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے ویسا اور کوئی نہیں، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا اس دنیا میں۔ اس دنیا کے بعد روز قیامت ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بندہ گناہوں کی حد کرتا ہے تو مولا معاف کرنے کی حد کرتا ہے، مولا معاف کرنے کی حد کرتا ہے۔ بندے چاہے جتنے گناہ کرتے جائے اسے ناراض کرتے جائے، لیکن میرا رب روز اپنے بندوں کو غذا دیتا ہے، روز اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے، روز اپنے بندوں کو سانس لینے کے لیے آکسیجن دیتا ہے، روز اپنے بندوں کو سانس لینے کے لیے آکسیجن دیتا ہے، روز اپنے بندوں کے دل کی دھڑکنوں کا خیال رکھتا ہے، خون کی روانی کا خیال رکھتا ہے، دانے پانی کا خیال رکھتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرا رب کن کن چیزوں کا خیال رکھتا ہے، ہمیں اس چیز کا خیال نہیں ہوتا، ہمیں ان چیزوں کا خیال نہیں ہوتا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کا خیال فرماتا ہے۔ اپنے ہو یا غیر ہو، رب کی رحمت سب کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ اللہ کے بندے ہو یا کوئی اور ہو جو اللہ کا بندہ نہیں ہے، اللہ کی رحمت سب کے ساتھ برابر ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سب کے لیے ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سب کے لیے ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم دیکھتے ہیں کہ کافروں کے گھروں میں بھی اللہ تعالیٰ رزق پہنچا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافروں کے گھروں میں بھی اللہ تعالیٰ مال و دولت پہنچا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، سارے عالموں کا پالنے والا ہے، سارے عالموں کا پالنے والا ہے۔ میرا رب سارے عالموں کا پالنے والا ہے، تو جو جس رحمت سے اس سارے عالموں کو پال رہا ہے نا، اس کی رحمت کا ایک حصہ، اس کی رحمت کا وہ ایک حصہ ہے، اس ایک حصے سے سارے عالموں کو پال رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ وہ دسترخوان پہ جب کھانا کھاتے تو جب تک کہ کوئی مہمان آ کر کے کھانے پہ نہ بیٹھے آپ کھاتے نہیں، یہ عادت تھی آپ کی۔ نبیوں کا
دل جو ہے بہت سخی ہوتا ہے، بہت سخی ہوتا ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مہمان آئے تو ہماری نظر ہانڈی پہ ہوتی، ہماری نظر ہانڈی پہ ہوتی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنا جلدی وہ گھر سے چلا جائے اتنا بہتر، لیکن مہمان جب آتا ہے تو اپنے ساتھ خیر اور برکت لے کے آتا ہے۔ مسلمان کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ وہ مہمان نوازی کی صفت رکھے۔ جو مہمان نواز نہیں ہوتا اس کا ایمان بھی پختہ نہیں ہوتا۔ مہمان نوازی، مہمان نوازی یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہمان آئے، یہودی تھے، مہمان گھر کے آئے، تو ان میں ایک سردار تھا، باقی سب اس کے چیلے چپاٹے تھے۔ تو اب جب ان لوگوں کو نیچے بیٹھنے کی حاجت تھی، نیچے بیٹھنے کی حاجت ہوئی، تو نیچے تو پورا فرش تھا۔ اب ان لوگوں کے مزاج میں، ان لوگوں کے کلچر میں، ثقافت میں، تہذیب میں ایک بات تھی کہ سردار اوپر بیٹھتا تھا اور جو اس کے لوگ ہوتے تھے، اس کی رعایا ہوتی تھی، وہ نیچے بیٹھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے اندر حالات کو بھانپ لیا۔ میرے آقا سمجھ گئے کہ یہ بے چین ہو رہے ہیں کہ سردار بھی نیچے بیٹھے اور اس کے جو شائقین ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ بھی نیچے بیٹھ جائے۔ میرے حضور نے اپنی کملی مبارک نکال کر کے بچھا دی ان کے سردار کے۔ اس سے بڑھ کر مہمانداری کا اور کیا کردار ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر مہمانداری اور کیا ہو سکتی ہے؟ محض اس لیے کہ ان کی تہذیب ہے، ورنہ اسلام کی تو تہذیب یہ ہے کہ جہاں صحابہ بیٹھتے ہیں وہی مصطفیٰ بیٹھتے ہیں، جہاں بلال حبشی بیٹھتے ہیں وہاں رسول اللہ بیٹھتے ہیں۔ اسلام کی تو تہذیب یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت خود غریبوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ میرے مصطفیٰ کی نالین ٹوٹ گئی تو تسمہ خود سی رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کے لباس پر لباس بھر جاتا ہے، کرتے مبارک حضور خود سوئی لے کر کے تہبند لگا رہے ہیں، کبھی تہبند میں تہبند لگا رہے ہیں، کبھی حضور اپنے کرتے میں تہبند لگا رہے ہیں، حضور اکرم علیہ السلام اپنے امامے میں تہبند لگا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے مصطفیٰ کا یہ کردار بتاتا ہے کہ دنیا جہاں کو اگر جیتنا ہے حضور کے نقش قدم پہ چلے، حضور کے نقش قدم پر چلے۔ تو مہمان نوازی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے تو آپ کھانا کھاتے تھے۔ اب ایک واقعہ یوں بھی ہو گیا کہ ایک دن کوئی بھی نہیں آیا، ایک دن کوئی نہیں آیا، تو آپ نے اپنے حواریوں کو بھیجا، جاؤ جا کر جو ہے کسی کو تو بلا کے لاؤ، ہم گھر والے تو ہیں لیکن ہمارے ساتھ کوئی باہر والا مہمان بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیں کتنی اچھی عادت ہے، کتنی اچھی عادت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جب عادت ہو جاتی ہے تو انسان مجبور ہو جاتا۔ بدقسمتی سے جو لوگ سگریٹ کی عادت کے عادی ہوتے ہیں، انہیں سگریٹ کے بغیر ان کا کام چلتا نہیں، ان کا دھندا چلتا نہیں، بار بار انہیں سگریٹ چاہیے۔ اسی طریقے سے جو چائے کے طالب ہوتے ہیں، طلبگار ہوتے ہیں، چائے ان کو ضروری ہے، ہر 10 منٹ کو، 15 منٹ کو، ہر آدھے گھنٹے کو ان کا فیصلہ ان کی چائے کرتی ہے۔ لیکن ہمارا چائے والا تو بڑا نادان بیوقوف بدبخت نکلا۔ میں اس چائے والے کی بات نہیں کر رہا، وہ تو جو ہے چائے بیچتے آج اس نے پورا کا پورا ملک بیچ دیا، پورا ملک بیچ دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چائے بیچتے وہ منصب پہ تو آ گئے، لیکن جو رنگ بچپن میں ملتا ہے نا وہ جوانی تک ہوتا ہے، اور پھر وہی آگے نکلتا ہے، وہی آگے جو ہے کہ ان کو ملتا ہے۔ تو میں اس چائے والے کی بات نہیں کر رہا، میں عادت کی بات کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایسی نفیس عادت تھی، کیسی نفیس عادت تھی۔ اللہ والوں کی عادتیں بھی کیسی ہوتی ہیں، اللہ والوں کی طلب بھی کیسی ہوتی ہے، اہل اللہ کی طلب بھی کیسی ہوتی ہے۔ سخاوت، جب تک کسی کی مدد نہ کر دے، جب تک کسی کو خیرات نہ کرے، نیند نہیں آتی ان کو۔ جب تک کسی بے سہارا کا ہاتھ نہ پکڑ لے ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ یہ اہل اللہ، ہمیں ان کے راستے پہ آنا چاہیے، اپنی عادتوں کو ایسا بنانا چاہیے، اپنی عادتوں کو
ایسا بنانا چاہیے. تو کیا ہوا؟ کوئی نہیں آیا تو ان کے خادمین گئے, ان کو بھی کوئی بھی نہیں ملا, ایک کافر کو پکڑ کے لائے. چلو ہمارے سرکار کم از کم کھا تو لیں گے, آج بھوکے نہیں رہیں گے, کھا تو لیں گے سرکار, ہمارے نبی کھا تو لیں گے نا. ایک کافر کو پکڑ کے لائی ہے, وہ کافر آ گیا, بیٹھ گیا, خادمین سب بیٹھ گئے. ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے, چلو بھائی کوئی آ گیا, اب نوالا اترتا حلق کے نیچے سے. اللہ اکبر, کیا مزاج ہے, کیا کردار. کھا رہے ہیں, آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس سامنے جو بیٹھا ہے وہ کافر ہے, وہ کیوں کہے گا بسم اللہ؟ اس نے بسم اللہ بسم اللہ نہیں کہا, وہ اپنا نوالا اٹھا رہا ہے. آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. آپ نے کہا کہ تو میرا مہمان ہے, یہ الگ بات ہے, میں تیری عزت کرتا ہوں, لیکن میرے دسترخوان کے یہ آداب ہے کہ اس دستر پر اگر کھانا ہے تو بسم اللہ کہنا ضروری ہے, اللہ کے نام سے شروع کرنا, کیونکہ ایک نبی پر فرض ہوتا ہے بر وقت اصلاح کرنا. نبی پر فرض ہوتا ہے. تو آپ نے بر وقت برجستہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ بسم اللہ بولو. اس نے کہا میرا تو عقیدہ ہی نہیں, میں تو مانتا ہی نہیں تمہارے اللہ کو, میں تو مانتا ہی نہیں تمہارے اللہ کو, میں کیوں بسم اللہ کہوں؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو نوالا نیچے رکھ دو. آپ نے کہا یہ بات اگر ہے تو رکھ دو نیچے. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وحی کا نزول کیا اور ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم, اس کافر نے اپنی زندگی میں کبھی بسم اللہ نہیں کہا, لیکن میں اسے روز 2 وقت کا کھانا دیتا ہوں. میں روز اسے دانا اور پانی دیتا ہوں. اے ابراہیم, اسے نہ روکو, وہ اپنے انداز میں کھاتا ہے تو اسے کھانے دو. جو جس انداز سے کھاتا ہے, وہ جس کا نام لے کے کھاتا ہے, اسے کھانے دو. میرا نام نہیں لیتا لیکن ہے تو میری مخلوق. میرا نام نہیں لیتا لیکن ہے تو میری مخلوق. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے بندگان خدا کو ایک نیا سبق ملا. وہ سبق یہ ہے, الخلق عیال اللہ. ساری انسانیت, ساری دنیا, ساری مخلوق اللہ کا خاندان ہے, اللہ کی رعایا ہے. غرض یہ کہ جو لوگ مخلوق کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اجر عظیم عطا فرماتا ہے. تو کافروں کے گھر بھی اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک حصہ, اللہ کی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ ہے کہ اس ایک حصے میں ساری کائنات پل رہی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, رحمت کے حصوں میں سے ایک حصہ کھل جائے, ساری کائنات پلنے لگے. لیکن ایک رات, وہ یہ رات شب برات کہ جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے ساتھ 100 دروازوں کو کھول دیتا. تو اندازہ لگائے کہ یہ رات کتنی عظیم ہے, یہ رات کتنی اہمیت والی ہے, یہ رات کتنی برکت والی ہے کہ جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ 100 دروازوں کو نمایاں فرماتا ہے, کھول دیتا ہے. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ میرے امت کے گنہگاروں کی اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک بخشش فرماتا ہے. میری امت کے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے. حضور فرماتے ہیں بنو کلب کا قبیلہ, جس قبیلے میں سب سے زیادہ بکریاں تھیں, بنو کلب کے قبیلے میں سب سے زیادہ بکریاں تھیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان بکریوں کے بالوں کے برابر, بالوں کی گنتی کتنی ہوتی ہے؟ ایک بکری کے بال کو کوئی گن نہیں سکتا. ایک بکری کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں, حضور فرماتے ہیں اس قبیلے میں, ان قبیلے میں جتنی بکریاں اور ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تعداد میں میری امت کے گنہگاروں کو دوزخ سے رہائی عطا فرماتا ہے. اتنے گنہگار دوزخ سے رہا ہوتے ہیں. اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے گناہ اتنے ہیں کہ اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ ہے, تو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے گنہگار کو بھی آج کی رات معاف فرما دے گا. اتنے بڑے گنہگار کو بھی اللہ تعالیٰ آج کی رات
माफ फरमा देता है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने आज की रात को जिंदा रखा, रब तबारक व तआला उसके दिल को कब्र के अंदर जिंदा रखेगा। रब तआला उसके दिल को कब्र के अंदर जिंदा रखेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक चट्टान से आपका गुजर हो रहा था, एक चट्टान से आप गुजर रहे थे, तो आपने देखा कि उस चट्टान पर नूर बरस रहा है। हजरत ईसा देखते ही रहे कि वो चट्टान शक हो गई और उसके अंदर से एक इबादत गुजार नमूदार हुआ। एक बंदा इबादत कर रहा, एक इबादत गुजार उस चट्टान के अंदर से निकला। हैरत की बात थी कि पत्थर के अंदर इंसान को अल्लाह ताला ने जिंदा रखा। अल्लाह चाहे तो अपने बंदों को खबरों के अंदर भी जिंदा रख सकता। ये अल्लाह ताला की कब्जा और इख्तियार में होता है। कुछ ही दिनों पहले की बात है कि मेरे दोस्त कह रहे थे कि उन्होंने मेदक में खुद अपनी आंखों से देखा, जब रोड वाइडनिंग हो रही थी वहां पर एक कदीम कब्रिस्तान था जो बुझ गया था। बुझ जाने का मतलब क्या, भरती मट्टी जब आ जाती है उसके ऊपर तो कब्रिस्तान जो है पूरा, मतलब ये कि मालूम नहीं होता कि कब्र थी यहाँ किसी जमाने में। तो वो कह रहे थे कि 100 साल पहले की वो कब्र होगी गालिबन, 100 साल पुरानी वो कब्र होगी गालिबन। तो जब बुलडोजर लगा वहां पर रोड वाइडनिंग के लिए, जब सड़क को वसी करने के लिए बुलडोजर लगा तो एक कब्र टूटी। हमारे अंदाजे के मुताबिक वो 100 साल पुरानी कब्र होगी। इतनी अंदर थी कि 100 साल पुरानी वो कब्र होगी। कब्र टूटी तो हमने देखा कि कफन पाक है, उजला है, साफ है, और कफन के अंदर जो है अल्लाह ताला ने उसके जिस्म को सलामत और खुशबूदार रखा। आप कहते हो मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। नहीं जनाब वाला, मिट्टी में वो मिलते हैं जिनके आमाल मिट्टी में मिलते हैं, जिनके आमाल मिट्टी में मिलते हैं, वरना मिट्टी उन्हें छू नहीं सकती जो अल्लाह के महबूब होते हैं, जो अल्लाह के महबूब होते हैं। उसके बाद बड़े आलीशान अंदाज में, यही मेदक की मैं बात कर रहा हूँ, आलीशान अंदाज में उनको वहां से निकाला गया, एक जनाजे में रखा गया और उसके बाद एक महफूज मकाम पर उनके जिस्म को मुंतकिल किया गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और यह अल्लाह अपनी खबरों में जिंदा रहते। उनकी जिंदगी उनकी वजह से नहीं होती, अल्लाह उन्हें जिंदा रखता, अल्लाह उन्हें जिंदा रखता है। और क्यों अल्लाह उन्हें जिंदा रखता है? अल्लाह उन्हें जिंदा उनके आमाल के सबब रखता, उनके आमाल के सबब रखता है। उन्होंने जिंदगी में अल्लाह के दीन को जिंदा रखा तो अल्लाह ताला मरने के बाद उनके जिस्म को कब्र के अंदर जिंदा रखा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि चट्टान शक हो गई, चट्टान के अंदर से एक बंदा नमूदार हुआ। वो बंदा कहता है कि अल्लाह के नबी, आप पर अल्लाह का सलाम हो, आप पर सलाम हो। हजरत ईसा ने कहा, तुम कौन हो, तुम्हारा तारुफ क्या है? वो कहता है कि मैं 300 साल से इस चट्टान के अंदर इबादत कर रहा हूं। 300 साल गुजर गए और मैं तब से लेकर के अब तक इस चट्टान के अंदर मैं इबादत कर रहा हूं। वाकया ये है कि मैं बहुत जो है अच्छा इबादत गुजार था। अल्लाह ताला को मेरी इबादत पसंद आ गई। मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, तेरी इस दुनिया में मुझे डिस्टर्बेंस बहुत है, दुनिया मुझे डिस्टर्ब बहुत करती है, दुनिया मुझे मेरी इबादतों में रुकावट बनती है, ये दुनिया और दुनिया के मामलात। मौला, तो मुझे इतने महफूज मकाम पे पहुंचा दे जहां पर तू हो और मैं रहूं, तेरे और मेरे अलावा और कोई ना रहे। मैं तेरी इबादत करूं, मैं तेरा जिक्र करूं, तू मेरा जिक्र करे, मैं तेरी याद करूं, तू मुझे याद करे, मैं तेरी इबादत करूं, तू मुझ पे शफकत करे। मौला, मुझे किसी ऐसे महफूज मुकाम पर पहुंचा, जैसे हम एहतिकाफ करते हैं जी, हमारा एहतिकाफ भी तो एक महफूज मकाम होता है जहां पर हमारा ताल्लुक दुनिया से नहीं होता। मगर बहुत सारे हमारे नौजवान सेल्फी लेकर फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं और सारी दुनिया को बताते हैं कि मैं एहतिकाफ में। तो दुनिया ने पीछे से रास्ता बनाकर एहतिकाफ के अंदर एक सुरंग बनाई है और दुनिया कहीं आकर एहतिकाफ में आपसे मिल ही जाती है। लेकिन एहतिकाफ का मकसद होता है
فتوکل الیہ تبتیلا، دنیا سے ٹوٹ کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، ساری دنیا سے اپنے تعلقات منقطع کر لینا، بیوی بچے ماں باپ گھر بار آس پڑوس دوست احباب تجارت مال دولت نوکری چاکری ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اعتکاف معتکف ہو جانا اور صرف اللہ کو یاد کرنا۔ ذرا اس زندگی کا بھی بندہ مزہ لے لے، ذرا اس زندگی کا بھی بندہ مزہ لے لے کہ جس زندگی میں بندہ ہو اس کا اللہ ہو، اس کے علاوہ اور کچھ نہ، بندہ ہو اللہ ہو اس کے علاوہ اور کچھ نہ ہو، تو وہ بندہ کہتا ہے میں نے خواہش کی، میرے اللہ نے مجھے دے دیا، ایک چٹان کے اندر مجھے جگہ دی، چٹان کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے روز پانی بھی عطا فرماتا ہے اور کھجوریں بھی عطا فرماتا ہے۔ بلند آواز سے کہیں چائے بھی چل رہی ہے۔ چٹان کے اندر اللہ مجھے کھجور دیتا ہے اور پانی دیتا ہے، چٹان کے اندر اللہ مجھے نواز دیتا ہے۔ یہ جو رزق ہے نا، رزق کا جو معاملہ ہے نا، یہ طے شدہ ہے، طے شدہ ہے۔ آپ رزق اور موت دو چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ چاہ کے بھی نہیں ٹال سکتے، جس کو نہ وقت سے پہلے لے سکتے ہیں نہ وقت کے بعد لے سکتے ہیں۔ وقت اور مقام آپ جتنا چاہے بھاگے، یہ آپ کو پالیں گے صحیح وقت پر، یہ آپ کو پالیں گے صحیح وقت پر، اور جب رزق آپ کا ختم ہو جائے گا موت آپ کو پالے گی۔ یہ ساری چیزیں طے شدہ ہیں، اللہ نے اس کو طے کر کے رکھا ہے، پہلے ہی سے یہ پروگرام ہے، اس کو یہ اٹل فیصلہ ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے میں عبادت میں مصروف ہوں 300 سال سے، اللہ مجھے رزق دیتا ہے، میں رات کو جاگتا ہوں، دن میں روزہ رکھتا ہوں، صائم الدہر ہوتا ہوں، قائم اللیل ہوتا ہوں، اللہ نے مجھے ان خصوصیات سے نوازا ہے۔ تو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یار 300 سال سے تو عبادت کر رہا ہے، میں نے تو آج تک تجھ جیسا عبادت گزار نہیں دیکھا، اور تیری نیکیاں کتنی ہوگی اس کا بھی حساب میں نہیں کر سکتا۔ نیکیاں تجھے کتنی نیکیوں کا تو مالک ہو گیا ہوگا، اس کا میں حساب نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ بندہ گفتگو کر ہی رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی میرے رسول اے مسیح ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، یاد رکھو کہ آپ کے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اس نبی کی ایک امت آنے والی ہے، آپ کے بعد ایک نبی آنے والا ہے، ایک رسول آنے والا ہے، اس رسول کی ایک امت آنے والی ہے، اور اس رسول کی امت کو میں ایک رات ایسی دوں گا، اس رات اگر وہ 2 رکعت نفل بھی پڑھ لے تو میں اس کی 300 سال کی چٹان کے اندر رہ کر کے عبادت کرنے والے کی عبادت سے زیادہ اس کو نیکیاں عطا فرماؤں گا۔ یہ شب برات، یہ شب برات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک بہت بڑا انعام بن کے ہمارے درمیان آئی ہے۔ عزیزان محترم، بس اسی سے سمجھ جائیے 1,24,000 امتوں کو جو نہیں ملا ہمیں حضور کے صدقے میں مل گیا، ہمیں حضور کے صدقے مل گیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، یہ جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم رات ہمیں عطا فرمائی۔ میں ایک اور بات دہرا دیتا ہوں، میں نے جو کہا یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہونی چاہیے۔ قرآن میں فرمایا مبارک رات، مفسرین نے کہا 15ویں شعبان، کچھ مفسرین کی رائے کہ 15ویں شعبان کی شب، غوث الاعظم نے بھی اسی پر اتفاق کیا کہ یہ
15ویں شعبان کی شب، شب نصف شعبان، شب برات ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نور کی تجلی فرماتا ہے، رحمتوں کے 700 دروازے کھولتا ہے، بنو کلب کی بکریوں سے زیادہ گناہ رکھنے والے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، دوزخیوں کو دوزخ سے رہا کرتا ہے، یعنی جن کو جو دوزخی ہو گیا تھا اپنے اعمال کے سبب، ان کو دوزخ سے رہا کرتا ہے۔ رہائی کو برات کہتے ہیں، تو جس رات حضور کی امت کی رہائی ہوتی ہے، برات ہوتی ہے، اس رات کو شب برات کہا گیا۔ اس رات کا نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ رات کتنی عظمت والی رات ہے، یہ رات کتنی عظمت والی رات ہے، لیلۃ مبارکہ۔ لیکن عزیزان محترم، یہ سارا نقشہ آپ کے ذہن میں ایک رات کے لیے آ گیا، تو اب ایک قدم آگے بڑھ کے میں کچھ اور معلومات آپ کے ذہن میں رکھ دوں تاکہ اس سے آپ کو بڑی مدد مل جائے۔ اتنی بڑی رات کہ جس کا نام ہی آزادی کی رات ہے، جس کا نام ہی برات ہے، بری ہو جانا، آزاد ہو جانا، اتنی بڑی رات ہے کہ آج کی رات بڑے سے بڑا، بہت زیادہ گنہگار، گناہ کرنے والا بھی بخشا جاتا ہے۔ لیکن آج کی رات، اتنی عظیم رات کو بھی، اتنی عظیم رات کو بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بخشے نہیں جاتے، کچھ لوگ بخشے نہیں جاتے۔ وہ کون لوگ ہیں جو بخشے نہیں جاتے؟ یہ وہ لوگ ہیں، کچھ اقسام حضور نے بیان فرمائی۔ پہلا، حسد کرنے والا۔ کون؟ حسد کرنے والا۔ حسد کا مطلب کیا ہے؟ حسد کا مطلب ہے کہ کوئی چیز وہ اپنے بھائی میں دیکھے اور دیکھ کر کے اپنے اندر دیکھے کہ وہ چیز نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کے اندر ایک خیال پیدا ہوتا ہے، یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کاش کہ میرے بھائی کے پاس سے بھی وہ چیز چلی جائے کیونکہ میرے پاس نہیں، وہ نعمت زوال پذیر ہو جائے، زائل ہو جائے اس کے پاس سے جو میرے پاس نہیں ہے۔ تو جب یہ خیال دل کے اندر پیدا ہوتا ہے تو بندہ حاسد کہلاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حسد۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر آپ کہیں کتنی نعمتیں ہیں، کاش میرے پاس بھی نعمتیں ہوتی، ماشاءاللہ کہے گزر گئے۔ اس کو کہتے ہیں رشک کرنا، رشک کرنا۔ جیسے کہ ہمیں رشک آتا ہے عبدالقیوم نشبندی صاحب کے اوپر، پوری زندگی قرآن پڑھا ہے، پوری زندگی قرآن پڑھا ہے۔ بڑے بڑے لوگ جن کی داڑیاں سفید ہو گئی، گزر گئے اس دنیا سے، ان کو انہوں نے قرآن پڑھایا۔ بڑے بڑے لوگ جن کے جو آج بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہو چکے ہیں، وہ یاد کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں قرآن سکھایا وہ عبدالقیوم نشبندی، یہ جناب والا۔ تو ہمیں دیکھ کر کیا ہوتا ہے، ان کو دیکھ کے کیا ہوتا ہے؟ رشک ہوتا ہے کہ کاش مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی ویسی زندگی عطا کرتا، ہمیں ایسی زندگی عطا کرتا کہ ہمارا شمار قرآن پڑھانے والوں میں ہو جائے، قرآن پڑھانے والوں میں ہو جائے۔ لیکن اگر ان کو دیکھ کے کوئی یہ کہے کہ ان کی بہت تعریف ہو رہی ہے بھائی، تھوڑی تنقید بھی ہو جائے، تھوڑی ان کی برائی بھی ہو جائے، بہت عزت مل گئی ان کو محلے میں، شہر میں بہت عزت مل گئی، اب تھوڑا یہ جو ہے ان کی تنقید بھی کرتے ہیں، ان کے نقص بھی نکالتے ہیں، تھوڑا ان کی عزت کو جو ہے کترنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا، اس خیال کو کہتے ہیں حسد۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس خیال کو کہتے ہیں حسد۔ جو حسد کرتا ہے نا، جو حسد کرتا ہے وہ اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے کہ جس رات رحمت کے 700 دروازے کھل گئے، 700 دروازوں کی رحمت بھی اس کو بخشا نہیں سکی۔ توجہ ہے آپ کی؟ چاہے ہوگی نا آپ سب کی، تو ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، آپ کس طرف توجہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ حسد، حاسد
اتنا بڑا گنہگار ہے، اتنا بڑا گنہگار ہے کہ اس کی رحمت کے ساتھ 100 دروازے اس کو بخش نہیں سکتے۔ محترم حضرات، میں تو کہتا ہوں جو اس رات بخشا نہیں جائے گا، کیا وہ قیامت کے دن بخشا جائے گا؟ توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے دل کو پاک کرے۔ اللہ نے بھائی کو جو دیا ہے وہ اس کی قسمت، جو مجھے نہیں دیا ہے ہو سکتا ہے کہ میرے پاس اللہ نے دوسری نعمتیں دی ہیں، ہو سکتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے دوسری اقسام کی نعمتوں سے مالا مال کیا، ہو سکتا ہے مجھے وہ دیا ہے جو اس کو نہ دیا۔ میری نظر میری نعمتوں پر نہیں ہے، لیکن اپنی نعمتوں پر نظر کب جائے گی؟ جب دوسروں پر تنقید کرنے والی نظر، جب تک ہماری نظر دوسروں کی تنقید پہ مصروف ہے، ہماری نظر ہماری نعمتوں پر نہیں آئے گی، ہماری نظر ہماری نعمتوں پر نہیں آئے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے پہلے تمہیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے نیکی کے راستے پر چلایا۔ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہمیں اور کیا ہو سکتی ہے؟ محترم حضرات، جب بندہ حسد کرتا ہے تو حاسد شب برات کو بخشا نہیں جاتا۔ اب بعض لوگوں کی عادت ہی حسد کرنا ہوتی ہے، دیکھا عادت سے مجبور، بعض ہوتے ہیں نا سگریٹ سے مجبور، بعض ہوتے ہیں چائے کے مجبور، تو بعض حسد کے مجبور ہوتے ہیں، حسد کے مجبور، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی حسد کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہوا ہے ہمارا تابعہ، ہم ملے ہیں ایسے لوگوں سے، نہ چاہتے ہوئے بھی حسد کرتے ہیں، حسد کرتے، حسد کر کر کے ان کا دل اس کا عادی ہو جاتا ہے، انہیں عادت ہو جاتی ہے حسد کرنے کی، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو بگاڑ لیتے ہیں، اپنے آپ کو بگاڑ لیتے ہیں کہ اپنے سگے بھائی سے حسد کرتے ہیں، سگی بہن سے حسد کرتے ہیں، اپنے باپ دادا سے حسد کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ خود تباہ ہو جاتے ہیں، جب وہ تاراک ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ہمارے دل کے اندر پیدا ہونے والے خیالات پر غور کرنا چاہیے، غور کرنا ہے، ایک انسپیکشن کرنا چاہیے ہمیں، ہمارے دل کا ایک محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور یہ اللہ نے خانقاہیں اس لیے بنائی، درویش خانے اس لیے بنائے، اور یہ اللہ نے درگاہیں اسی لیے بنائی کہ یہاں آ کر بندہ اپنے دل کو سدھارے، یہاں آ کر بندہ اپنے دل کے خیالات پر غور کرے، اپنے دل کو پاک کرے، اپنے دل کو طہارت دے، اپنے دل کو صاف کرے۔ جسم کو صاف کرنے سے نماز ہو جاتی ہے، لیکن دل اگر ناپاک ہو تو ایمان کمزور رہتا، دل اگر ناپاک ہو تو ایمان۔ آپ حضرات دونوں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کسی قسم کی یہاں پر جو ہے یہاں پر کسی قسم کا ڈائیورشن ہو۔ آپ حضرات تھوڑی دیر کے لیے سنیں، زیادہ آپ سے بات چیت نہیں کروں گا، میرے حلق کا آپ کو اندازہ ہے نا، حلق بھی میرا بیٹھ رہا ہے، زیادہ بات نہیں کرنے آیا، مختصر بات کرنے کے لیے آیا ہوں آپ کے ساتھ، توجہ کیجیے گا۔ اور کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، شب برات 40 منٹ سے جس رات کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، اس رات بھی وہ بخشا نہیں چاہتا، تو آپ کیا سمجھیں؟ حسد جس کے دل میں ہوتا ہے کہ کوئی ترقی کر رہا ہے وہ ترقی نہ کرے، کوئی امیر ہو رہا ہے، رئیس ہو رہا ہے، کاروبار میں پروان چل رہا ہے، نہ چڑھے، تو یہ حسد ہے، یہ حسد ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والا بے وقوف، حسد کرنے والا بے وقوف، جس کا حسد کر رہا ہے اس کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتا، لیکن وہ اپنا بگاڑ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بگاڑ رہا ہے، وہ یوں بگاڑ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد جیسے لکڑیوں کو آگ جلا دیتی ہے، جیسے لکڑیوں کو آگ جلا دیتی ہے، اس طرح اعمال کو حسد جلا دیتا ہے، اس طرح اعمال کو کیا جلا دیتا ہے؟ بولیے نا، حسد جلا دیتا ہے۔ آپ کے بھائی کے یہاں دعوت ہوئی، آپ نے کہا کہ اچھی دعوت ہوئی، نہیں ہونا تھا اتنی اچھی دعوت، کیسا ہو گئی اتنی اچھی دعوت، اتنی اچھی دعوت وہ نہیں کرنا تھا، اس کی اتنی تعریف نہیں ہونا، اس کا اتنا چرچا نہیں ہونا۔ یہ جو خیال ہے، یہ جو خیال ہے، یہ خیال آپ کی نمازوں کو جلا دیتا ہے، یہ خیال آپ کے روزوں کو جلا دیتا ہے۔ آپ بھوکے پیاسے رہ کے روزہ رکھتے ہو، آپ نے حسد کیا، آپ کا روزہ جل گیا،
خاکستر ہو گیا، بھسم ہو گیا، ختم ہو گیا. آپ کا حج جل جائے گا. حج بہت بڑی بات بول رہا ہوں. حج جل جائے گا آپ کا. آپ نے طواف کیا، آپ نے زیارت بیت اللہ کیا، آپ نے زیارت روضہ رسول کیا، یہ سب اکارت ہو جائے گا اگر آپ کا دل پاک نہ ہو اور آپ کا دل صاف نہ. دل کی طہارت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برات کی رات سب بخشے جاتے ہیں لیکن حاسد کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا. تو آج دل کو صاف کر کے توبہ کرو. وہ کہتے ہیں نا جسم کو صاف کر کے مسجد میں آؤ، نہیں جناب والا، جسم کے ساتھ ساتھ دل کو بھی پاک کر کے آؤ، تب جا کے بھی کچھ ملنے کے چانسز ہے. ورنہ غسل تو آپ نے اچھا کر لیا کہ شب برات ہے، کپڑے تو آپ نے اچھے استری کر لیے کہ شب برات ہے، عطر بھی آپ نے لگا لیا کہ شب برات ہے، مسجد کو بھی آ گئے کہ شب برات ہے. آج معافی مانگنا ہے اللہ سے. نہیں نہیں نہیں، یہ معافی ملنے والی نہیں ہے. اس معافی کا تعلق آپ کے دل کی طہارت سے ہے. اس معافی کا تعلق آپ کے دل کے اندر پیدا ہونے والے خیالات سے ہے. دل کے اندر جب تک حسد کی نجاست غلیظہ ہے وہ دل طاہر نہیں کہلائے گا، پاک نہیں کہلائے گا. جب دل پاک نہیں ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف کرنے والا، آپ کو ہمیں معاف کرنے والا نہیں ہے. لہذا اپنے دل کو پاک کرے. پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کہ انسان کے دل کے اندر یا تو ایمان رہ سکتا ہے یا تو حسد رہ سکتا ہے. توجہ، یا تو ایمان رہ سکتا ہے یا تو حسد رہ سکتا ہے. ایمان رہے گا دل میں تو حسد نہیں رہے گا. اللہ اکبر. اور حسد ہے دل میں تو ایمان نہیں رہے گا. ایمان نہیں رہے گا. کہاں گیا ہمارا ایمان؟ کہاں گیا ہمارا ایمان؟ بھائی بہن سے حسد کرتے ہیں، آس پڑوس سے حسد کرتے ہیں. یہ حسد آپ کو کہاں کفر کے دہانے پر لے کر چلا گیا؟ کہاں آج کیا حال ہو گیا ہمارا، ہے نا؟ حسد نے اکارت کر دیا، برباد کر دیا. لہذا کسی ترقی یافتہ آدمی کو دیکھے تو اس کو دیکھ کے کہے کہ ماشاءاللہ. کیا کہے؟ وہ اپنے راستے پر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عظیم نعمتوں سے ضرور سرفراز فرمائے. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں جادو ٹونا کرنے والا یا جادوگر کے پاس جانے والا وہ بھی آج کی رات میں بخشا جائے. اب ہمارے پاس بھی حیدرآباد میں بہت زیادہ یہ چل پڑا ہے، بہت زیادہ یہ چل پڑا ہے. مرد حضرات سے زیادہ عورتوں کو معلومات ہے کہ کون سی گلی میں کون سا گھر جادوگر کا ہے. اس کے پاس جاتے ہیں، رشتوں کو توڑوانا ہے. ایک بار تو میں نے جو ہے پیپر ایڈ دیکھا تھا کہ ایک بنگالی بابا ہے، وہ بڑے چیلنج سے کہہ رہے ہیں کہ لو میرج کرانی ہے تو میرے پاس آ جاؤ، کسی کی شادی توڑانی ہے تو میرے پاس آ جاؤ، نکاح کسی کا توڑانا ہے میرے پاس آ جاؤ، کاروبار جمانا ہے میرے پاس آ جاؤ، کسی کا کاروبار خراب کرنا ہے میرے پاس آ جاؤ. میں تعجب کرتا ہوں کہ کیس نہیں ہوتا، کیس بک نہیں ہوتا ایسے لوگوں پر کیس بک نہیں ہوتا جو کھلے عام اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ کسی کا نکاح توڑنا ہے، کسی کا نکاح توڑنا. آج کل تو یہ ٹرینڈ عام ہو گیا ہے نا کہ نکاح ہوا تو اگر وہ لڑکی اپنے ساس کو اور بھائی کی شوہر کی بہنوں کو خوش نہیں کر پائی، وہ بہنیں اس کا جینا حرام کر دی. صرف شوہر کو خوش رکھنا فرض ہے بیوی کے اوپر، شوہر کی بہنوں کو خوش رکھنا ضروری نہیں ہے جناب. شوہر کے ماں باپ کو خوش رکھنا فرض نہیں ہے. ہاں خوش رکھتی ہے تو وہ اس کا احسان ہے. محض شوہر کی حد تک ہے جتنے فرائض ہیں. جہاں تک شوہر کے ماں باپ کی بات ہے، ہاں یہ دو طرفہ تعلق ہونا چاہیے. شوہر کے ماں باپ ساس سسرے بہو کے ساتھ اچھے رہے اور بہو ساس سسرے کے ساتھ اچھی رہے. یہ دو طرفہ تعلق ہونا چاہیے. نہیں ایسا نہیں، تم نکاح کر کے لائے، تم نے بڑا احسان کر دیا غریب کی بیٹی پر، اب وہ تمہارے گھر نوکرانی بن کر رہے گی،
وہ صبح وقت پر روٹیاں بیلنے کے لیے نہ آئی تو ساس نے اس کو گالیوں سے نوازنا شروع کر دیا. وہ اپنے ساتھ واشنگ مشین لے کر کے نہیں آئی. ساس کہتی ہے کہ اب جو ہے کپڑے کون دھوئے گا تیرے میاں کے, اور اس کو ٹارچر کرنا شروع کرتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, ہماری قوم انہی عادتوں میں تباہ ہو گئی, برباد ہو گئی ہے, برباد ہوئی ہے. ٹرینڈ چلا ہے نا, یہ ٹرینڈ چلا ہے نا, جتنا یہ ٹرینڈ چلا ہے تو ایسے لوگ جو جادوگروں کے پاس جاتے ہیں, جادوگروں کے پاس جاتے ہیں, اس کے بعد جادوگروں کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا بہت عاشق ہو گیا ہے. ارے بیوی کا تو عاشق ہونا چاہیے شوہر کو ہونا چاہیے بیوی کا عاشق. بیوی کا عاشق نہیں تو کس کا عاشق ہوگا وہ؟ ماں اپنی جگہ حق رکھتی ہے, مسلم ہے. بیٹا اگر ماں کی نہ مانے, باپ کی نہ مانے, تو وہ تو جنت سے دور ہو جائے گا, وہ تو رحمت سے دور ہو جائے گا. لیکن ماں باپ کے تعلق کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کا بھی ایک تعلق ہے. ایک بات یاد رکھیے, میں سنجیدگی کے ساتھ بول رہا ہوں, یاد رکھیے گا ایک بات. ماں باپ سے اگر قطع تعلق ہو جائے گا تو بیٹا زیادہ سے زیادہ بیٹا جو ہے گنہگار ہوگا. لیکن اگر بیوی سے قطع تعلق ہو جائے تو شوہر بے رحمی, بے حیائی کا شکار ہو جائے گا, زنا کا شکار ہو جائے گا, بدنگاہی کا شکار ہو جائے گا. لہذا میاں بیوی کے تعلق کو مضبوط کرو. ساس سسرے کو چاہیے کہ بیٹے کے سامنے بہو کی تعریف کرے تاکہ بیٹے کا دل بہو پر جما رہے اور بیٹے کی نظر کسی اور کی طرف نہ جائے. ورنہ یہی بیٹا رات جو ہے کہ روم میں جانے کو ہے بیٹا, بہنوں نے پکڑ لیا, ماں نے پکڑ لیا, اور پھر اس کے بعد بیوی کی شکایتیں شروع. تو آفس کو جاتا ہے اور تیری بیوی جو ہے اپنے روم میں جا کر کے سو جاتی ہے, کام کاج نہیں کرتی, فلاں. اب اس کے اندر نگیٹیوٹی آ گئی, اس کے دل کے اندر خیال آ گیا, برائی آ گئی. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کارنر بن گیا دل کے اندر کہ کہیں نہ کہیں یہ عورت جس سے میرا نکاح ہوا ہے یہ اچھی نہیں ہے. اب روم میں گیا اور اس کا حق ادا نہیں کرتا ہوں. لڑائی ہوتی ہے, جھگڑا ہوتا ہے, میری ماں کے ساتھ تم نے اچھا نہیں کیا, میری بہنوں کے ساتھ تم نے اچھا نہیں کیا. اور پھر اس کے بعد صبح اٹھتا ہے, آفس چلا جاتا ہے, آفس کے اندر دوسری عورتوں کے ساتھ اس کا تعلق بن جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, جب معاشرے میں یہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے نا, یہ بے حیائی کا, ناجائز تعلقات کا جو بگاڑ معاشرے میں آ رہا ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کا تعلق کمزور ہو رہا ہے گھر کے اندر, تو باہر ناجائز تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں. غلط ہے میری بات؟ آپ بھی یہاں پہ پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں, سنجیدہ دانستہ لوگ یہاں پر موجود ہیں. آپ بتائیں کہ جب بیوی کے ساتھ تعلق شوہر کا اچھا نہیں ہوتا تو اس کے بعد وہ خود بیوی بے حیائی کے راہ پہ گامزن ہوتی ہے, شوہر بے حیائی کے راہ پر گامزن ہوتا ہے. اور آج ایسا زمانہ کہ جس زمانے میں ایپ بنائے جا رہے ہیں ڈیٹنگ کے, گھر بیٹھے جو ہے اپنی حیا کا سودا کر لو, گھر بیٹھے جو ہے آس پڑوس کی عورتوں کو دوست بنا لو, گھر بیٹھے جو ہے شادی شدہ مرد دوسری شادی شدہ عورتوں کے ساتھ تعلق بناتے. یہ بگاڑ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر ان کی جو اولاد ہوگی, کیا آپ ان کی اولاد سے دین کی خدمت, تقویٰ, پرہیزگاری, اللہ یا حفظ قرآن یا علم دین آپ ان سے توقع کریں کہ ان کے کاندھے پر دین سوار ہوگا؟ نہیں جناب والا, جن کے کاندھوں پر شیطان سوار ہو گیا, جن کی صحبتیں شیطان کے ساتھ رنگینیاں کرتی ہیں, ایسے لوگ کبھی دین کا کام نہیں کر سکتے. ایسی قوم کو پر اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو مسلط کرتا ہے. کافر اس قوم پر عذاب نازل کرتے ہیں, عذاب بن کے آتے ہیں. کافر ایسے قانون بناتے ہیں کہ یہ قوم پریشان ہو جاتی ہے, اور جب تک یہ قوم توبہ نہ کر لے, راہ راست پر نہ آ جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا تسلط ایسی قوم کے اوپر سے نہیں ہٹاتا.
کتنے ہم پریشانیوں میں گرفتار ہیں آج، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے تعلقات کو ایسے اپنے تعلقات کو بنا دیا۔ تو کیا کرتی ہے وہ ساس، وہ ننندے جادوگروں کے پاس جاتی ہے، اور پھر دکاندار ہے، آس پڑوس ہے، وہ جادوگر کے پاس جاتے ہیں کہ بازو والے کی دکان پہ بہت گراہک ہے، جادوگر کے پاس گئے، جادو کروا دیا، کچھ لا کے وہاں ڈال دیا، اور اس کے بعد اس کی دکان کا دھندا بند۔ یاد رکھو، اس کی دکان کا صرف کاروبار بند ہوا ہے، تم نے اتنی بڑی حرکت کی ہے کہ شب برات بھی تمہیں نہیں بچا سکتی، شب برات بھی تمہیں نہیں بچا سکتی۔ اور جسے شب برات نہ بچا سکے، جسے سمندر جس کی پیاس نہ بجھا سکے، جی سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ ایک سمندر جس کو ایک قطرہ پانی نہ دے سکے، وہ پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر سمندر کے کنارے مر جائے گا، لیکن شب برات کا سمندر اس کے ایک گھونٹ پانی پینے نہیں دے گا۔ کون؟ حاسد، جادوگر۔ اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں رشتوں کو توڑنے والا، یہ جو بات بات پہ ہم رشتے توڑنے کی بات کرتے ہیں نا، آج سے تو میرا بھائی ہے، آج سے آپ میرے ماں باپ نہیں، میں آپ کا بیٹا نہیں، رشتوں کو توڑنے والا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی جو ہے عادت ہو گئی ہے آج کل کہ انگیجمنٹ توڑ دیتے ہیں، انگیجمنٹ رسم کیا اور منگنی کی، اور اس منگنی کو توڑ دیا۔ کتنا بڑا گناہ ہے نا، کتنا بڑا گناہ۔ منگنی ایک وعدہ ہے، آپ جسے ہم اور آپ رسم کہتے ہیں، انگیجمنٹ کہتے ہیں، ایک وعدہ ہے کہ میں تم سے رشتہ کروں گا، اس کو توڑ دینا۔ کیا گزرتی ہے اس کے ماں باپ پر، اس لڑکی کے ماں باپ پر کیا گزرتی ہے؟ توڑ دیا۔ ایسے حضرات کو شب برات بخشنے والی نہیں، ایسے حضرات بھی بخشے نہیں جائیں۔ لہذا ان تمام امور سے ہمیں پاک و صاف ہونا ضروری ہے۔ شب برات ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ جب تک تم اخلاقی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے اچھے بھلے نہ ہو جاؤ اور تمہارا دل پاک و صاف نہ ہو جائے، اس وقت تک اللہ کی رحمت تمہیں اپنے آغوش میں نہیں لے گی۔ برات جیسی رات بھی تمہیں بخشنے والی نہیں ہے۔ تو لہذا صبح سے پہلے، آج کا سورج نکلنے سے پہلے، کیا پتا آنے والی شب برات ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے، کیا پتا۔ لیکن یاد رکھو، آج کی رات تو ہے نا ہمارے ساتھ، اپنے دل میں سے ہر چیز کو نکالو، اپنے دل کو صاف کرو، حسد سے صاف کرو، رشتے توڑ لینے والے خیالات کو اپنے دل سے نکال دو، اپنے دل کے اندر لوگوں کی قدر اور قامت لاؤ، محبت لاؤ، محبت کے ساتھ رہو، محبتوں کا ماحول بناؤ۔ دنیا کو ایک محبت کی سخاوت سے دنیا کو نوازو، محبت کی سخاوت سے دنیا کو نوازو۔ اپنی اصلاح کرو، تب کہیں جا کر کے یہ رات ہمارے لیے بخشش کی رات بن سکتی ہے۔ میں رب تبارک و تعالیٰ سے بالآخر دعا کرتا ہوں کہ میرا رب ہم تمام کو شب برات کی ساری فضیلتیں عطا فرمائے۔ میرے مولا ہم توبہ کرتے ہیں، میرے مولا ہم توبہ کرتے ہیں، حسد سے، برائی سے، فسق و فجور سے، کینہ سے، ہر قسم کی ظاہری باطنی برائیوں سے۔ اے اللہ آج ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہم توبہ کر کے تیرے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، اور اس گھر کے باہر نکلنے سے پہلے ہمیں معاف کر دے۔ مولا ہم بیٹھے ہیں، ہمیں اٹھنے سے پہلے معاف کر دے، مولا ہمیں مرنے سے پہلے معاف کر دے۔ رحم و کرم کا معاملہ فرما برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔